بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و لگا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. شیر پنجاب مولانا منظور احمد اپنی تقریر کے اندر حاکم وقت سے گزارش کر رہے تھے. بار درزیوں اور گزارشوں سے آکے گزر چکی ہے. ذلت کے دن اور تنگی کے ایام تبھی شروع ہو گئے تھے جب یہ پاک پتن والے کی قبر پر لیٹ گیا تھا کہ جب تو جھکا غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا. اور رب کے قرآن کا پیغام ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. حضرات مملکت سعودیہ، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. کبھی وہ وقت تھا پوری دنیا کے مسلمانوں کی کفالت کرتا تھا. مساجد کو بنانے والے، مدارس کو بنانے والے، یتیموں کی کفالت کرنے والے، علماء کو تنخواہیں دینے والے. تب ایسا کیوں تھا کہ ان کے حکمران اور عوام جو ہیں وہ شریعت کے قریب تھے، حدود اللہ کا نفاذ تھا، قاتلوں کی اور گستاخوں کی گردنیں اڑتی تھی. آج جس طرح ہمارے اوپر عمران خان مسلط ہے، ان پر بھی ایک عمران محمد بن سلمان مسلط ہے. اور دیکھیے اشیاء کے اندر ٹیکس لگانے شروع کر دیے، دین حدود سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور پروردگار نے ان کے رزق کو بھی تنگ کر دیا ہے. رزق کی فراوانی لا الہ الا اللہ کے ساتھ مشروط ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. جس کا چاہے رزق تنگ کر دے، جس کا کشادہ کر دے. کون ہے؟ اللہ. اور یہ میرا عقیدہ اسلام کی دعوت ہے، اللہ کے نبی کا اور تمام نبیوں کا عقیدہ ہے. یہ میرا عقیدہ اتحاد کی دعوت ہے. ترجمہ شیعہ کہو یا سنی کہو، دیوبندی کہو یا بریلوی کہو، یہ اہل حدیث کی دعوت ہے جو پارلیمنٹ کے لیے بھی ہے، سینٹ کے لیے بھی ہے، تھانے کے لیے بھی ہے، اپنوں کے لیے بھی ہے، بیگانوں کے لیے بھی ہے. اللہ کی قسم ہے، آمنہ کے لال نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم. اور آج چپے چپے پہ مشکل کشا ادب ہے، اور میرا جسم میری مرضی. اللہ کی قسم ہے میرا رب کا سوال اور نبی کی دعا نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین کے اندر دنسا کے رکھ دیتا. گستاخیاں کرنے والوں، رب کو گالیاں دینے والوں، لوٹے گھمانے والوں، اور نجومیوں آمنوں، کوئی پیر ہے یا پیرنی ہے سن لے، لا الہ الا اللہ ہی کامیابی کا نسخہ ہے. اور اس کو چھوڑ کر نہ عزت باقی رہتی ہے، نہ خیرت باقی رہتی ہے، نہ مال رہتا ہے، نہ حیا رہتی ہے. لا الہ الا اللہ کو چھوڑو، ظالموں نے غیرت کو لوٹ لیا. لا الہ الا اللہ کو چھوڑو، ظالموں نے مال لوٹ لیا. لا الہ الا اللہ کو چھوڑو، ظالموں نے حیا اس کے سینے سے سلب کر دیا ہے. اور یہ دین اور مسلک اہل حدیث تیری عزت کا محافظ ہے. حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے، اور جس کے لیے کروایا جائے اس پر بھی لعنت ہے. اور میں دعوت فکر دیتا ہوں، اگر یہ لوٹے گھمانے والے، فال نکالنے والے، یہ ٹونے منتر والے، یہ صوفی اور درویش اور مولوی اور ملا اور راہب اور پیر اور پیرنیاں اگر کارگر ہوتی، یہ بڑے
بڑے تھانوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. لوٹا گھماتا کہتا وہاں سے چور پکڑ لو, وہاں سے قاتل پکڑ لو, وہاں سے ڈکیت پکڑ لو, فلاں تیرا مجرم ہے. میرے بھائیوں ان کی یہ بے بسیاں بتاتی ہیں رب کا قرآن قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اور پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ اسلام کا عقیدہ ہے. اور جائیے, آج کی میری دعوت نفرت کی دعوت نہیں, گالیوں کی دعوت نہیں. جاننے والے جانتے ہیں. میدان تقریر کا ہو, تحریر کا ہو یا مناظرے کا, اگر لوگوں نے گالیاں دی ہیں, میں نے آتے پڑھی ہیں, لوگوں نے بغاوی جملے کسے ہیں, میں نے پیغمبر کی سیرت سنائی ہے. میرا جرم کیا ہے؟ چور نہ شرابی ہوں میں, جرم یہ کہ وہابی ہوں میں. میرا عقیدہ لا الہ الا اللہ ہے. آج رزق کے لیے بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے, بیٹا باپ کو قتل کرتا ہے, غربت کے خوف سے اسقاط حمل ہوتا ہے. اور سن لو, رب کا اعلان ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم. اور جب تم مانگ نہیں سکتا تھا, ماں کے پیٹ میں روزی دینے والا کون ہے؟ اور علی حجویری کو داتا کہنے والوں, ہمارا تم سے سوال ہے. رب کا قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. جب اولیاء دنیا میں آئے, علی حجویری بھی آئے, اجمیری بھی آئے, پاک پتن والے بھی آئے, سیر والے بھی آئے, گھوڑا والے بھی آئے, انبیاء بھی آئے. اللہ نے ان کے رزق کا انتظام ماں کی چھاتیوں سے کیا. میرے بھائیوں, روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کسی کا ترجمہ اٹھا لو, کوئی گالی کوئی بداری جملہ نہیں. اہل حدیث کا عقیدہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی, ان کے ترجمے کے اندر بھی ملے گا, ان کی کتابوں کے اندر بھی ملے گا. ایک شخص سوال کرتا ہے, ایک آدمی سوال کرتا ہے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی سے, کیا عورتیں قبروں پر جاتی ہیں, مزارات پر جاتی ہیں, کتنا ثواب ملتا ہے؟ فرماتے ہیں تو ثواب کی بات کرتا ہے, یہ پروش کے کتنی لعنتیں بستی ہیں. اور تم کہتے ہو کہ اہل حدیث پیروں کو نہیں مانتے. ہم پیروں کو مانتے ہیں. ہمارے شیخ الحدیث, ہمارے مفتی, ہمارے علماء اللہ کی قسم ہم پیر ہیں. اور ہم پیروں کو پیر مانتے ہیں, پر پیروں کو نبی نہیں مانتے. ہم ان کو رب نہیں مانتے. اور یہ پیری مریدی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اور خدا کی قسم ہے, ہم نے جس کو پیر مانا ہے وہ چا کھا کے جواہر لٹاتے تھے. ہم نے جس کو پیر مانا ہے, اٹھا صحیح بخاری کو. سید عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی کھانے کے بارے میں ایک مرتبہ ہی پوچھتے تھے. آپ گھر میں آئے, آپ نے پوچھا کھانے کو ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کھانے کو نہیں ہے. فرمایا اگر کھانے کو نہیں ہے تو میں محمد رسول اللہ نے بھی روزہ رکھ لیا ہے. سید عائشہ کہا کرتی ہے, بیان فرماتی, 3 دن سے زائد مسلسل چولہا اللہ کے نبی کا نہیں چلتا. یہ کون شخصیت ہے کہ کائنات میں جس کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد ہے؟ اور مریدوں کے نذرانوں پر V8 لے کر گھومنے والوں, ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے کہ جو اپنے ساتھیوں کو سواریاں کس طرح دیا کرتا تھا. اٹھائیے صحیح مسلم کو. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں بڑی کمزور لاغر سواری تھی. اللہ کے نبی پیچھے سے آئے, آپ نے اپنی مبارک گہری اور قدم میری سواری کو مارا, کہا چل تندرستی کے ساتھ. پھر ایسا دوڑی کے سارے جانوروں کو سواریوں کو کاٹ دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو اسبات تھی وہ بھی بڑی بھاگنے والی کاچی تھی. آپ علیہ السلام ساتھ ملے,
فرمایا آپ بیچنی ہے؟ اب نبی علیہ السلام خریدار ہیں، میری کیا ضرورت تھی کہ میں نبی علیہ السلام کو انکار کر دوں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ خرید لیں۔ آپ نے قیمت لگائی، جب مدینہ پہنچے اللہ کے نبی نے سکوں کی تھیلی بھی دی، آخیا جا درویشہ سواری بھی تیری ہے تے تھیلی بھی تیری۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی، ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے، اتبار کم خار تے پیر کم سیر تے منگل وجے سنگل تے بدھ کم سدھ تے جمعرہ پیرا فقیرہ دا۔ اور یہ شرک ہے۔ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اہل حدیث کا عقیدہ نوٹ کر، کوئی دن کوئی رات اور دن رات کی کوئی گھڑی بھی منحوس نہیں۔ اور یہ نابالغ بچوں سے، چھوٹے بچوں سے جن کی عمر 5 سال سے کم ہوتی ہے، ان سے پوچھتے پھرتے ہیں اچھا گھر میں کوئی حاملہ عورت ہو نا تو اس سے پوچھیں کہ بتا ساڑھے کوٹھے دیتے چڑیے کے کہاں ہیں۔ سن رب کا قرآن کہتا ہے یَعْبُ لِمَنْ یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَعْبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ حضرات، یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسا نبی اور ولیوں کو ماننے والا ہے، اور نبیوں کی محبت کی بات کرنے والوں کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ پہلے نبیوں کی عزت کی بات کی، کہا وہ دیتے ہم کھاتے ہیں، اور ہم نے پوچھا بتاؤ اللہ کے نبی اور حضرت علی کس کا کھاتے تھے، صحابہ کس کا کھاتے تھے؟ پھر یہ ولیوں کو لے آئے، پھر ولیوں کے بعد جانوروں کو لے آئے، جانوروں کے بعد درختوں کو مشکل کشا بنا لیا، درختوں کے بعد پتھروں کو مشکل کشا بنا لیا، اور صحابہ کی عظمت کی بات کرنے والوں یہ پتھر جنت سے آیا ہے، اور امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان کر سکتا ہے، نہ کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ بنا سکتا ہے۔ اگر تجھے میرے اللہ کے نبی میرے پیارے محبوب نے نہ چوما ہوتا میں کبھی بھی نہ چومتا۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، اور یہ سودت کے گھر کی پرہیز کرنے والے، اور تو بھی سن لے اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا دعا ولا تیرا ولا غامہ ولا سہرا، اور کائنات کا گناہگار سے گناہگار بھی ہے، رب کا اعلان ہے، اس کے پیغمبر کا فرمان ہے، کوئی انسان بھی منحوس ہو سکتا نہیں ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اور ڈنڈے سے وزارتوں کی بات کرنے والوں، جرنیل اور کرنیل بڑے بڑے پیر پرست ہیں، کبھی انڈیا جاتے ہیں کبھی مصر جاتے ہیں، سن میرے رب کا اعلان قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اور قرآن کا دوسرا مقام ہے، میرے ساتھ پڑھنا، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ یہ سارے اختیار کس کے پاس ہے؟ نام رکھا ہوا ہے پیرا دیتا، اہل حدیث کر سکتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے میں نے اس ماں کا اور وہابیوں نے ان ماں کا دودھ پیا ہے کہ جن کے ہاتھوں کو، جسم کو، چہرے کو، بدن کو کبھی کسی بدماش نے، غیر محرم نے نہیں چھوا۔ رب کے قرآن نے میری ماں بہنوں بیٹیوں کی تربیت کی، اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ
وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. میرے بھائیوں، بیٹا دیتا بھی وہ ہے، چھینتا بھی وہ ہے. یہ بیٹا اللہ کے نبی کا ہے، نام ابراہیم ہے. نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے، صحابہ تڑپ گئے. اور وہ خون دے کر بھی اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے. اللہ کے نبی رو رہے ہیں. کہاں پر ہے تو؟ تیرا عقیدہ کدھر ہے؟ اور یہ بات یاد رکھ، جب عقیدہ اور عقیدہ ٹکراتے ہیں، بالادستی عقیدے کی ہے. جب بزرگ ٹکراتے ہیں، بالادستی نبی علیہ السلام کے فرمان کی ہے. اور کہنے والا کہتا ہے کہ بابا جی بیٹا دے دیتے اور بیٹی دے دیتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں وہ ولی ہے جن کو اللہ نے ولی کہا، رسول اللہ علیہ السلام نے ولی کہا. یہ کون ہے؟ زوجہ عمران ہے. یہ حضرت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے. مریم سلام اللہ علیہا کے والد ہے اور سکے بند ولی ہے. دونوں ولی چاہتے ہیں بیٹا ہو. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. یہ بتاؤ، تو کہتا ہے نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنی ارکب معنا. تو کہتا ہے نکاح ولی سے تقدیریں بدلتی ہے. نبی کا چچا ابو طالب ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کان میں کلمہ پڑھ دے. یہ بتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے انک لا تہدی من احببت. یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ نعرہ تکبیر، حق مسلک اہل حدیث، حضرت مصطفیٰ، حضرت صحابہ، حضرت اسلام علامہ حافظ عمر صدیق صاحب. اللہ کی تعریف ہو. کس کی؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. ہماری اللہ بادشاہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. اور مجھے بتاؤ بیٹے دینے والا کون ہے؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ کچھ نہ دینے والا کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے امت کو عقیدہ کیا دیا ہے؟ اللہ کے نبی نے واقعہ بیان کیا. یہ واقعہ سلیمان علیہ السلام کا ہے. وہ سلیمان نبی جس جیسا بادشاہ نہ پہلے آیا نہ آئے گا. رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. 100 ملکانیاں 100 بیویاں ہے. کہا میرا 100 بیٹا ہوگا. انشاءاللہ نہیں کہا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 99 کے گھر میں کچھ نہیں ہوا، ایک کے گھر میں ہوا، اس کا بھی آدھا دھر مرا ہوا تھا. اور یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے. قرآن ہے. ترجمہ تو پڑھ لینا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا. فرمایا قاف یا انصاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. آقا میں نام زکریا ہے، نام ابراہیم ہے. دونوں پورے ہیں. سر کے بال سفید ہیں، داڑیاں بھی سفید ہیں. اور بیٹا نعمت ایسی ہے، سبا والے بے صبرے ہوئے رب سے کہتے ہیں اولاد کے بیٹے کے طلبکار ہم ہیں. مددگار کون؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. یوسف مسروری صاحب زندہ باد. مولانا حافظ یوسف مسروری صاحب زندہ باد. آجو بھائی آجو. بابر شہدہ یہ ان کا سروری صاحب آ گئے تھے. میں ٹھنڈی میری گال سنو اور میں نے کھلو اور سروری صاحب آ گئے تھے. اور میں اپنا ٹیمپو تھوڑا جانا نیمہ کر لے ہوں. اور بھائی انہیں پورا ایٹم بم چلا جانا تھے. توجہ ہے میری طرف؟ سبحان اللہ. ایک کہتا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین.
پڑھتے ہیں لوح پرانی مرتضیٰ اللہ میرا بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر مسلک حقانی حدیث زندہ باد حافظ محمد عمر صدیق صاحب زندہ باد اے اہل تیسا دا ماشاءاللہ شاعر اسلام عبدالوہاب صدیقی بھی آ گئے اے یقین جانو پسروری تے بلا ہے نا نال دو جینے بھی نہیں پھرتا ہے اے شاہ جنات نال دو بلاوا نہیں پھرتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے اے اتفاق اتحاد برکت دے دین دا کام لگے چوکھا چوکھا ہن سمجھ اوندی گل کہ اگلی بھی جا رہی ہے آندی ہے گل ہو رہی سی رزق کون دیندا ہے کون فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ابراہیم کو کھلانے والا کون اللہ بچہ اگر کسی بھی افتحار میں ہوتا نا بابی سارے بھوکے مر جاتے کسے بابی البتر نہ ہوتا ماشاءاللہ 5-5 7 اللہ دی رحمت کئی ساڑھے مجاہد نے ماشاءاللہ کریے کوٹ صاحب دے ستائی نے کئی مولوی جڑے نے او تانوں پتہ اج کل کشمیر دا جہاد بند ہویا ہے او کیلنڈر آوے نہ آوے بچہ ضرور ہوتا ہے وہی تیار کرن دے حملہ جو کرنا پہ جائے اونی دیر تک فوج تے پوری ہونی چاہیے یہ اللہ تو علاوہ جے کسی اور دے اختیار چھوڑا بابیاں رسول چڑھ دئی کڑیاں ہوندیاں وہ بھی کہانیاں وہ جیاں جڑا لیندا ہی ہوئی نا یہ ساری بہاریں کس نے لگائی ہیں اللہ نے لگائی ہیں اور آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے ذرا سنتے جانا شیخ پورا کی ہستی سے ایک بزرگ اٹھا نام شیخ القرآن مولانا محمد حسین ہے ترجمانی کا حق ادا کر دیا کیا کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اور مانگنے کا انداز اتنا اعلیٰ ہے رب کا جواب دیکھیے فرمایا موسیٰ نبی روٹی بھی لو تو روٹیاں پکان والی بھی دونوں کا انتظام کس نے کیا ہے اور میرے بھائیوں مسائب الہی خیر کرتانی بحق کے شاہ چیلانی یہ شرک ہے اور بیڑے بھور میں پھنسانے والا اور نکالنے والا کون ہے فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور میرے بھائیوں دنیا کے اندر اس وقت انسانوں کی تعداد تقریباً 7.5 ارب کے قریب ہے 6 ارب پیدائشی کافر ہے 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں شرک و کفر کے اندر غرق ہے سب سے زیادہ توحید پر محنت کی ضرورت ہے نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے اور دنیا میں صحابہ کی عظمت اور جس طرح قرآن و سنت سکھاتے ہو اللہ کی قسم ہے ہم اپنے بچوں کو ابو بکر عمر عثمان علی حسن و حسین معاویہ کی محبت سکھاتے رہے تے مسئلہ عقیدے دا ہوئے تے پاویں پیپل پارٹی ہوئے تے پاویں نون لیگ تے پاویں عمران خان تے پاویں ساڈا باپ بھی ہوئے عقیدہ توحید دے اندر اساں کسے نوں معافی دینی بس اسی پر اکتفا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین